نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر جو بھی وقت ہمارا گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ ہمیں آخرت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ زندگی کا جو بھی دن، جو بھی لمحہ، جو بھی وقت ہم گزار رہے ہیں، وہ ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے اور موت پر جا کر یہ سفر ختم ہوگا، ایک مرحلہ اس کا ختم ہوگا۔ اب اسی موت کے حوالے سے، اسی موت کے عنوان پر گزشتہ کئی جمعوں سے موت کے متعلق جو اہم امور ہیں، موت سے قبل، موت کے وقت اور موت کے بعد کے جملہ امور، ان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، صحت، تندرستی عطا فرمائی۔ زندگی بھی اللہ ہی نے عطا کی، پھر موت بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ الذی خلق الموت، اللہ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا اس کی اہمیت بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس سے ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے، ہر حال میں اس کا سامنا ہر شخص نے کرنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات یعنی زندگی کو بھی تخلیق کیا۔ پھر زندگی کے مختلف مراحل ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر اسی طرح صحت، تندرستی، بیماری، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، خوشحالی، تو طرح طرح کی مختلف چیزوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے انسان زندگی کا سفر کرتا ہے اور اپنی موت کی طرف، اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ تو بیماری جب آ جاتی ہے، اس بیماری پر صبر کرنا، پھر بیماری کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، ناشکری نہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اور بیماری کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر اگر کوئی دوسرا شخص بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، اس کی مدد، تعاون کرنا، اس کا علاج معالجہ کرنا، اس کا بھی شریعت میں بڑا اہتمام سے ذکر ہے۔ پھر موت جب بیماری اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو عموماً وہ موت پر جا کر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر موت کے وقت جو انسان پر کیفیت طاری ہے، اس وقت ایک مشکل مرحلہ ہے، تو اس شخص کو کلمے کی تلقین کرنا، اس کے سامنے کلمے کا ورد کرنا بآواز بلند، تاکہ اسے بھی ترغیب ہو اور یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کا آخری کلام اللہ رب العزت کے نام سے یہ دنیا سے رخصت ہو، اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ پھر موت کے بعد کے مراحل ہیں کہ جب انسان کی موت واقع ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس میت کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا، اسے غسل دینا، اسے کفنانا، اور پھر اس کو قبر کے حوالے کرنا، جنازہ پڑھ کے جنازے کی ادائیگی کے بعد اس کو
قبر کے حوالے کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ تو گزشتہ چند جمعوں پر یہاں تک کے مضامین پر بات ہو چکی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں۔ تو اب جب نماز جنازہ ادا کرنا ہے تو اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے لے کر چلنا ہے۔ تو نماز جنازہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی میت پر نماز نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، اور اگر صرف ایک شخص نے بھی نماز پڑھ لی تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میں جماعت فرض نہیں ہے، ایک شخص بھی جنازہ پڑھے تو ادا ہو جائے گا۔ پھر جنازے کے لیے وقت کا تعین کرنے میں یہ اہتمام ہو کہ جب اس کی قبر تیار ہو، تجہیز و تکفین کا بندوبست ہو چکا ہو، تو اب اس کو مزید تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جنازے کا وقت وہ تعین اس وقت کا تعین کیا جائے کہ جس وقت قبر تیار ہو، کفن دفن کا انتظام ہو چکا ہو، تو اب وہ وقت مناسب ہے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے، شریعت یہ کہتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی سہولت کس میں ہے اور زیادہ لوگ کس وقت جمع ہو سکتے ہیں، کون سا وقت لوگوں کے لیے مناسب ہے، ہماری ساری توجہ کا مرکز لوگوں کی آسانی بن جاتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اگر چند لوگ بھی مل کر نماز جنازہ ادا کر لیں تو نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر نماز جنازہ کے فرض ہونے کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، یعنی اس کے لیے وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جس طرح دیگر نماز کے لیے شرائط ہیں اسی طرح سے نماز جنازہ کے لیے بھی شرائط ہیں۔ پھر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے دو طرح کی شرائط ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے شرائط ہیں جنہوں نے نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور دوسری شرائط جس کا نماز جنازہ پڑھا جانا ہے اس میت کے لیے بھی کچھ امور ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ پوری ہوں گی تو پھر نماز جنازہ پڑھنا درست ہوگا۔ تو پڑھنے والوں کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہی شرائط جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ نماز جنازہ کے لیے بھی ضروری ہیں۔ البتہ نماز جنازہ کے لیے تیمم کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اس وقت کہ جب اندیشہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ جنازے کی نماز تیار ہے اور کوئی شخص پہنچتا ہے اور اگر وہ وضو میں مصروف ہو جائے گا تو اس کا جنازہ رہ جائے گا، اس صورت میں عام آدمی تیمم کر کے بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، جبکہ فرض نماز کے لیے تیمم جائز نہیں ہے اس وقت کہ جب نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی شرائط وہی ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں ہو کہ جب زمین پاک ہو، جوتے بھی نیچے سے پاک ہوں، گندگی وغیرہ نہ لگی ہو، تو اس صورت میں جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر جگہ ناپاک ہے یا جوتے کے نیچے ناپاکی لگی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جوتے کے پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھے جائیں، تو پھر وہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہو جائے گا۔ پھر جس کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہمارا ہو، اس لیے کہ کافر اور مرتد کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ میت کے بدن اور کفن پر نجاست نہ لگی ہو، یعنی وہ اس کا بدن اور کفن دونوں پاک صاف ہوں۔ البتہ اگر غسل کے بعد، کفنانے کے بعد اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست نکلی، کوئی خون وغیرہ نکلا اور وہ کفن پر بھی لگ گیا تو اس سے جنازے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، جنازہ پھر بھی پڑھا جائے گا اور اس کو صاف کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو دوسری شرط یہ ہے کہ میت کا بدن اور اس کے کفن وغیرہ پاک صاف ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میت کے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو، اس کا سطر ڈھانپا ہوا ہو، اور برہنہ شخص اگر میت برہنہ ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ میت نماز پڑھنے والوں کے سامنے ہو، ان کے آگے ہو، ان کی پشت پر نہ ہو۔ میت کو سامنے رکھا جائے گا اور پھر جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت یا جس چیز پر میت ہے انہیں زمین پر رکھا جائے، چارپائی یا میت زمین پر رکھی ہو تو جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر لوگوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے یا کسی جانور پر سوار ہیں تو اس صورت میں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی انتہائی مجبوری کی حالت ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ میت وہاں پر موجود ہو، میت غائب نہ ہو، اس لیے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پر ادا فرمایا۔ اب وہ دونوں موقع جو تھے وہ یا تو ان دونوں جو جن کا جنازہ پڑھا گیا ان کی خصوصیت تھی، یا نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے وہ میت حاضر کر دی یا آپ کو دکھا دی اور پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس کے علاوہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سارے ایسے صحابہ کرام یا ان کے اعزاء و اقارب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام جنازے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اور فرماتے کہ کوئی اگر فوت ہو جائے مجھے ضرور بتاؤ تاکہ میں اس کے جنازے میں شرکت کر سکوں اور اس کا جنازہ پڑھا سکوں۔ تو اگر غائبانہ نماز جنازہ درست ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام بہت سارے صحابہ تھے کہ جو میدان جہاد میں شہید ہو گئے، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، بہت آپ کے محبوب صحابہ میں سے تھے، وہ صحابہ بھی سفر کے دوران شہید ہوئے، ان کے جنازہ آپ علیہ السلام نے غائبانہ کسی کا نہیں پڑھا۔ تو چھٹی شرط یہ ہے کہ میت کا وہاں پر موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر نماز جنازہ کے فرائض 2 ہیں۔ ایک فرض تو یہ ہے کہ 4 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، اور دوسرا فرض ہے کہ قیام کیا جائے گا، نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا۔ پھر نماز جنازہ میں 3 چیزیں مسنون ہیں یعنی سنت ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، نمبر 2 نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ تینوں چیزیں نماز جنازہ میں مسنون ہیں۔ پھر نماز جنازہ کا طریقہ کہ میت کو سامنے رکھا جائے گا، صفیں بنائی جائیں گی، نیت کی جائے گی، اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بعد دیگر تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف تکبیر کہی جائے گی۔ شروع میں سبحانک اللہم آخر تک پڑھا، اس کے بعد درود پاک، اور بہتر ہے کہ نماز والا درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد اگر میت بالغ ہے مرد یا عورت تو اس کے لیے پھر جو دعا ہے وہ پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اسی طرح بعض حدیث میں دوسری دعائیں آئی ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ الی آخرہ۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر متعدد دعائیں مذکور ہیں احادیث میں، اگر کسی کو وہ دعائیں یاد ہوں تو وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ایک دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، متعدد دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر میت نابالغ بچہ ہو تو اس کی الگ دعا ہے، بچی ہو تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک وقت میں کئی جنازے اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ دونوں پر یا جتنے بھی جنازے ان پر الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن اگر ایک ہی جنازہ پڑھ لیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ تمام جنازے سامنے رکھے جائیں اور صف در صف آمنے سامنے ایک لائن میں رکھے جائیں، تاکہ تمام میتوں کا جو چہرہ ہے، سینے والی جگہ ہے، وہ امام کے سامنے ہو اور ایک ہی نیت کے ساتھ سب کے جنازے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آسانی کا معاملہ فرمایا ہے، اس لیے کہ
حالات مختلف ہوتے ہیں، اگر ایک دو میتیں ہیں پھر تو جنازہ الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح غزہ کے اندر صورتحال ہے، متعدد جگہوں پر جنگ کے حالات ہیں، بہت ساری شہادتیں ہو جاتی ہیں، اکٹھے کئی جنازے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر جنازے پر، ہر میت پر الگ جنازہ اگر پڑھا جائے گا تو پھر بہت سارا اس میں تردد ہوگا، تو اس لیے ایک ہی نیت کے ساتھ ایک ہی وقت میں تمام جنازے اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی اسے اور اس کی تکبیرات رہ گئیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آ کر جو تکبیر اسے مل جائے اس تکبیر سے وہ جنازہ شروع کرے گا، وہ اس کے لیے پہلی تکبیر ہوگی، تکبیر تحریمہ ہوگی۔ پھر جب امام سلام پھیر لے گا تو پھر جتنی تکبیریں رہتی ہیں وہ تکبیریں دہرا لے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص پہنچا، جنازے میں دوسری تکبیر چل رہی تھی، اس نے آ کر امام کے ساتھ وہ دوسری تکبیر کہی، اب اس کی پہلی تکبیر رہ چکی ہے، یہ جو دوسری تکبیر اس نے کہی اس کے لیے یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر جب امام سلام پھیر لے گا تو یہ اس کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ بھی سلام پھیر لے گا، تو اس کی وہ رہی ہوئی تکبیر ادا ہو جائے گی۔ تو چاروں تکبیریں کہنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ پھر جنازے کی نماز کی امامت کا مستحق کون ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جنازے کے لیے سب سے زیادہ مستحق حاکم وقت ہے، اگرچہ وہ تقوی میں اس معیار کو نہ پہنچے کہ جس طرح دیگر لوگ ہیں، اس سے بڑے اور اس سے بلند پایا علم و مرتبے والے لوگ بھی موجود ہوں، اس صورت میں بھی حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کا نائب زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائے، اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ جو محلے کا امام ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے۔ اور اسی طرح سے جو میت کے ولی ہیں، جو اس میت کا بیٹا یا پوتا یا اس کا والد یا بھائی جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اگر وہ اس قابل ہیں جنازہ پڑھا سکتے ہیں تو وہ جنازہ پڑھائیں، ولی کو اختیار ہے۔ اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑھاتا تو پھر محلے کا امام سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے اور اس کی امامت کرے۔ پھر نماز جنازہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے جماعت کا ہونا فرض نہیں ہے، اسی وجہ سے اگر کہیں مجبوری کے عالم میں کوئی ایک شخص بھی کسی کا جنازہ پڑھ لے گا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور جنازہ ہو جائے گا، لیکن جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ باعث برکت ہے میت کے لیے بھی، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کریں، یعنی مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، تو ان کی یہ سفارش اور دعا ضرور ہی قبول ہوگی۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا کہ جس مسلمان بندے کا انتقال ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا کریں تو ضرور ہی اللہ تعالیٰ اس کے واسطے مغفرت اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنازے سے فارغ ہو کر اس کو قبر میں اتارا جائے گا، بلا جواز جو بلا ضرورت تاخیر کی جاتی ہے، جنازہ دکھانے کے لیے اسے روک لیا جاتا ہے یا اس جنازے کے بعد دوبارہ سے اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز جنازہ بذات خود ایک دعا ہے، لیکن ہم لوگ جب تک اپنی زبان میں اردو میں یا ہندکو میں اپنے مردے کو بخشوا نہ لیں تو ہمیں سکون نہیں آتا، اس لیے ہم جنازے کے بعد پھر سے دوبارہ سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جنازہ ہو جانے کے فوراً بعد میت کو قبر کی طرف لے جانا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی دعا کرے تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو جیسے مناسب لگتا ہے وہ کرتا ہے، دعا ہے اللہ کرے اللہ حق اس میت کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق اور مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔
پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی مناسب نہیں ہے، جس شہر میں میت ہو اسی میں اگر جنازہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ دور کا سفر کرنا اور لے جانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قبر میں اتارنے والوں کا تعداد میں ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں رکھ کر دائیں پہلو پر لٹا دیا جائے اور قبلہ رو کر دینا یہ مسنون ہے۔ ہمارے ہاں صرف چہرے کو پھیر دیا جاتا ہے، حالانکہ مسنون یہ ہے کہ میت کی پوری کروٹ دائیں طرف ہو۔ جس طرح دائیں طرف کروٹ لے کر سونا مسنون ہے، اسی طرح قبر کے اندر بھی دائیں کروٹ پر میت کو ڈالنا، اور اس کے لیے قبر کی دیوار کے ساتھ اس کی کمر لگا کے اس کو دائیں طرف کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، عموماً اس میں غفلت ہوتی ہے۔ پھر قبر کے اندر میت کو دفنانے کے بعد نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ مشکل مرحلہ ہے، بہت ہی مشکل منزل ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اس لیے کہ اس کا آگے کا سفر اب شروع ہو گیا، اب اس سے سوال جواب شروع ہو گئے، تو یہ ایک مشکل میں اس وقت مشکل مرحلے میں ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا مستحب ہے، اور دفن کے بعد قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا مستحب ہے۔ پھر قبر پر کتبہ وغیرہ لگانا ضرورت کے مطابق صرف نام اور ولدیت لکھ کر جو ضرورت کی چیزیں ہوں اگر وہ لگانا ہو تو لگا دیا جائے، بلا اس پر مبالغہ کرنا، اشعار لکھنا اور بہت زیادہ لمبے چوڑے القابات لگانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح قبر پر عمارت بنانا ممنوع ہے، قبر پر چلنے اور بیٹھنے کی آپ علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت نہیں کہ قبروں کو بہت زیادہ اونچا کیا جائے، نہ پکی اینٹوں اور پتھروں سے نہ کچی اینٹوں سے نہ قبروں کو پختہ کرنا سنت میں داخل ہے، اور نہ ان پر قبے بنانا، مزار بنانا، اوپر گنبد بنانا، عمارتیں بنانا اور بہت زیادہ اس پر خرچہ کرنا، اور عجیب عجیب قسم کی قبریں آج کل دیکھنے میں آتی ہیں، تو قبر کو کچا رکھا جائے، اسے پختہ کرنا بھی منع ہے اور زیادہ اٹھا کر اس کو بنانا بھی منع ہے۔ البتہ قبر اگر بیٹھ جائے تو دوبارہ مٹی ڈالنا اس پر جائز ہے اور درست ہے۔ اور میت پر اصل صبر کرنا ہے، اور اس پر آپ علیہ السلام کی ایک خوشخبری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی ایمان والے بندے یا بندی کے کسی پیارے کو اٹھا لوں پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں۔ اگر میت پر کوئی صبر کرے گا تو اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا معاوضہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسے من جانب اللہ سمجھنا اور پھر اس پر صبر کرنا اور حوصلے سے کام لینا، یہ اس پر جنت کا وعدہ ہے، لیکن یہ ہمت کا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے۔ یہ جو سوگ ہوگا یہ شریعت کی نظر میں 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو جانا اور پہلے کی طرح عام جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے ان معمولات کو اختیار کر لینا، اور 3 دن سے زیادہ سوگ کا تصور اسلام میں نہیں ہے، سوائے بیوہ کے کہ بیوہ کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، وہ اس سارے عرصے میں سوگ کی کیفیت میں رہے گی۔ البتہ باقی دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے
کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا درست نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور جب بھی غم یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں، اور مصیبت کے باعث کپڑے پھاڑنے والوں، بلند آواز سے بین اور نوحہ و ماتم کرنے والوں اور بال منڈانے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ پھر میت کے جو پسماندگان ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ علیہ السلام میت کے ساتھ ایسا احسان اور معاملہ فرماتے جو اس کے لیے قبر اور آخرت میں سود مند ہو، اور اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے، میت کے لیے استغفار فرماتے، نماز جنازہ کے بعد مدفن تک جنازہ کے ساتھ جاتے، قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر آپ اور صحابہ کرام اس کے کلمہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا فرماتے، پھر اس کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور صاحب قبر کو سلام کرتے اور اس کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ پھر پسماندگان سے تعزیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی، اس کے لیے ایسا ہی اجر و ثواب ہے جیسا اس مصیبت زدہ کے لیے۔ مصیبت زدہ اگر اس مصیبت پہ صبر کر رہا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو جو شخص اس کی تعزیت کرے گا اس کے لیے بھی ایسا ہی ثواب ہے جس طرح کے صبر کرنے والے کے لیے ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام خود بھی تعزیت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جس گھر میں غمی ہو ان کے یہاں تیسرے دن تک ایک بار تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے۔ میت کے متعلقین کو تسکین و تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی رغبت دلانا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز بلکہ بڑا نیک کام ہے، اسی کو تعزیت کہتے ہیں۔ البتہ جو ہمارے ہاں بار بار دعا کہنے کا رواج ہے، اس کو تھوڑا ہم اگر کم کریں گے، ختم کریں گے تو یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ رواج بنتے بھی ہمارے عمل سے ہیں اور ختم بھی ہمارے اپنے ہی عمل سے ہوں گے۔ ہر شخص اپنی حاضری لگوانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے وہ الگ سے دعا کا کہتا ہے، تو یہ عقلی طور پر بھی ایک معیوب سی بات لگتی ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مجلس میں، ایک مقام پر جب لوگ جمع ہیں تو وہ جب ایک مرتبہ اجتماعی دعا کر لیتے ہیں تو اس مجلس تھوڑی دیر کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ دعا ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی اور دعا کے لیے پھر کہہ دیتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے، اور دعا کرتا کوئی کم ہی ہے، زیادہ بس اپنی حاضری لگوانا مقصد ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس سے بھی اجتناب کریں۔ تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ان کو تسلی دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ اگر کوئی تعاون کی صورت ہے، کوئی ضرورت ہے ایسی ان کی، وہ پوری کرنا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر ایصال ثواب کی بھی یعنی کوشش کرنا کہ جو نیک اعمال، کوئی صدقہ خیرات کچھ بھی ہو تو اس کا ایصال ثواب میت کو کیا جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے جنازہ اور اس کے بعد کے وقت کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے چند چیزیں ہم نے دیکھی سنی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ بہت سارے مسائل ہم سمجھتے ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کی فکر پڑ جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جو شریعت کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، ہمیں اس چیز کو لے کر چلنا چاہیے، نہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی اور محلے والے کیا کہیں گے، اور پھر طرح طرح کے فضول قسم کے خرچے ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ذکر ہوئیں اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ میت کے چلے جانے کے بعد ہر جمعرات کو دیگیں پکانا اور پھر ان دیگوں کے لیے قرضے لینا اور لوگوں سے ادھار لینا اور پھر اچھے بھلے کھاتے پیتے ہوئے لوگوں کو بلا کر ان کی دعوتیں کرنا اور ان کو کھلانا اور ان پہ خرچہ کرنا، اس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے کچھ ایسے اصول اور ضابطے ہیں، کچھ رسومات ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں خود ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس بوجھ کو اتار سکیں۔ اللہ ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم شریعت کو اپنا معیار بنائیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو، اللہ کے حکم کو، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا معیار زندگی بنائیں اور اسی کو فالو کریں، اسی کے اوپر چلیں، اسی کی پیروی کریں۔
اور رسومات سے اور لوگوں کی باتوں سے ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ علیہ السلام کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔